بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں، ابھی پوری دنیا کی جو صورتحال ہے اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کا ہر فرد بظاہر پریشان نظر آ رہا ہے، اور اس وبا کی ایک دہشت چھائی ہوئی ہے۔ ہر انسان کے قلب و جگر میں ایک گھبراہٹ سی ہے۔ ہم اس وائرس کو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہ کی جانب سے عذاب بھی۔ یقیناً جو صاحب ایمان ہیں، جو اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صالحیت اور صلاحیت عنایت کی ہے، جنہیں اللہ کا تقرب نصیب ہے، اور جو اللہ کی عبادت میں رات و دن مشغول رہتے ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے یہ آزمائش ہے کہ صبر سے کام لیا جائے، اللہ سے مزید تقرب حاصل کیا جائے، اللہ کے سامنے تواضع اور انکساری میں اضافہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریوزاری کیا جائے۔ اور وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، جنہوں نے سماج میں انارکی پھیلا رکھی ہے، جنہیں اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے، جنہیں اپنے دولت و ثروت کا گھمنڈ ہے، جنہیں اپنے دست و بازو کا گھمنڈ ہے، جنہیں اپنے عہد و منصب کا گھمنڈ ہے، جنہیں اپنی آل و اولاد کا گھمنڈ ہے، جنہیں اپنے دوست و احباب کی جمع غفیر کا تکبر ہے، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش نہیں بلکہ عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کی عبادت گزار رہے ہیں، اللہ نے ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے، تو پھر ہمیں آزمائش سمجھ کر اللہ کے سامنے گریوزاری کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اگر ہم برے رہے ہیں اور ہمیں اپنی برائی کا احساس ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے توبہ کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں کو دھلوا لینا چاہیے، ندامت کے دو چار آنسو ہمیں ضرور بہا لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سے اس عذاب کو اٹھائے گا۔ آج کے جو حالات ہیں مسلمانوں پر آزمائش کے لحاظ سے اس سے زیادہ خطرناک حالات آ چکے ہیں۔ ذرا اس زمانے کو غور کیجئے، نبوت کا 7واں سال ہے، اور مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہی نہیں، صرف مسلمانوں ہی کا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمان اور ان کے خاندان میں سے جو بھی ان کی حمایت کرنے والے ہیں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں جسے ہم شیب ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں، 3 سال تک، 1-2 سال نہیں، 3 سال تک مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان اور ان کی حمایت کرنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور باضابطہ معاہدہ لکھ کر انہوں نے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا۔ مکے میں کوئی خرید و فروخت کرنے والا، کوئی سوداگر آتا تو مکے کے لوگ ان لوگوں کو نہیں خریدنے دیتے تھے، ان چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے تھے۔ اگر کوئی باہر کا آدمی، رشتہ دار ان لوگوں کے تعاون کے لیے کچھ گیہوں، آٹا، چاول اگر شیب ابی طالب میں لے جانا چاہتا تو اسے مکے کے دیگر اوباش قسم کے لوگ اسے روک دیا کرتے تھے، راستے میں روڑے اٹکاتے تھے، اور صورتحال ایسی ہو گئی کہ کھانے کے لیے مسلمان تڑپ رہے تھے، اللہ کے رسول کی حمایت کرنے والے تڑپ رہے تھے۔ پتے کو کھانے کی نوبت آ گئی تھی، پتے کھا رہے تھے ابال کے وہ لوگ۔ لیکن ایک وقت آیا کہ آزمائش ختم ہوئی، 3 سال کے بعد یہ آزمائش ختم ہوئی، اور مکے کے کچھ لوگوں نے اس معاہدے کو پھاڑ ڈالا جس معاہدے کو خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا تھا۔ بتانا یہ ہے میرے دوستو کہ اہل ایمان پر آزمائش آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے؟
وہ تو افضل الانبیاء ہیں، وہ تو خاتم الانبیاء ہیں، ان سے بڑا کائنات میں، انسانوں میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن ان کی ذات اقدس موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی حمایت کرنے والے موجود ہیں، لیکن اللہ کی ایسی آزمائش آئی 3 سال تک صحابہ کرام 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے، لیکن وہ اللہ سے لو لگائے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس آزمائش پر صبر سے کام لیتے رہے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ مکے والے کو منہ کی کھانی پڑی۔ یقیناً ہمارے سماج میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، یہ وبا بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اور یہ وبا بعض لوگوں کے لیے آزمائش نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم دونوں طرح کے لوگوں سے یہ گزارش کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ایسے نازک حالات میں اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے آل اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے خاندان، گاؤں، گھر، قبیلے کی بھی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ملک کو بھی بچانا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کے ہم کہیں کہ ہمیں انسانیت کو بچانا ہے، ہمیں سارے انسانوں کو بچانا ہے۔ اس مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان پر عمل کریں، آپ کو بھی توفیق دے۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس آزمائش میں ہم صبر کریں، اور اپنے گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اچھا بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ حالات ایسے نازک آ چکے ہیں کہ مساجد میں اجتماع سے بھی ہمیں روک دیا گیا ہے، اور یقیناً اس میں ہماری حفاظت بھی ہے اور خاص وجوہات بھی ہیں۔ ایسے موقع سے ہماری پہلی گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں، اور ہم اپنے گھروں کو مسجد بنا دیں، اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ہم 5 وقتہ نماز کی جماعت کریں۔ ہم جس طرح مساجد میں نماز کا اہتمام کرتے تھے، ہم اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام کریں، اور ہم اپنے گھر کو مسجد بنا دیں۔ یہ سب سے پہلی نصیحت اور سب سے پہلا پیغام سب کے لیے۔ دوسری بات یہ میرے دوستو کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھروں کو ہم قرآن کی تلاوت سے معمور کریں، اور قرآن کی تلاوت سے ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی، یقیناً برکتیں آئیں گی، وبائیں، مصیبتیں، دشواریاں، پریشانیاں، مصائب و مشکلات، رنج و الم، ہموم و غموم سب انشاءاللہ چھٹ جائیں گے۔ تیسرا پیغام میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ اگر ہم خیر کا کام کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مزید خیر کی توفیق مانیں، اور اگر ہمارے اندر خیر کے حال احوال کم رہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں، پشیماں ہو جائیں، اللہ کو کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اللہ کو منا لیں۔ اللہ تو مان جانے والا ہے، ہم اس کے سامنے دعاسو تو بہائیں، ہم اس کے سامنے محبت کے ساتھ اس کے تعلق کا اظہار تو کریں، یقیناً اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور اس عذاب کو اٹھا لے گا۔ چوتھا پیغام یہ ہے دوستو کہ حالات ایسے آ چکے ہیں، پورے ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بعض علاقوں میں کرفیو کی صورتحال ہے۔ ایسے موقع سے اہل ثروت کو آگے آنا چاہیے، مالداروں کو آگے آنا چاہیے، قلب و جگر رکھنے والوں کو آگے آنا چاہیے، اور فراخ دلی کا اظہار کرنا چاہیے۔ خبریں آ رہی ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوک کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خودکشی کر لی ہے، ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، جو روزانہ کمانے والے ہیں، مزدور پیشہ ہیں، یا غریب اور مسکین قسم کے لوگ ہیں، وہ پریشان حال ہیں۔ اہل ثروت کو آگے آنا چاہیے، اور یہ ثواب کے لوٹنے اور کمانے کا موقع ہے، ہمیں خوب ثواب لوٹنا اور کمانا چاہیے۔ پانچویں بات یہ ہے دوستو کہ ہمیں اپنے گناہوں سے
اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور مزید گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کوشش کریں، ایک قدم آگے بڑھائیں، اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے روکے گا۔ افسوس ہوتا ہے، انتہائی افسوس ہوتا ہے جب محلے سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے گھروں سے گانے کی آوازیں آتی ہیں، ابھی بھی ہمارے نوجوان نکڑوں پر، چورستوں پر، گھر کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل سے گانے سنتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ رونے کا مقام ہے، دوستو یہ آنسو بہانے کا مقام ہے، دوستو یہ گناہوں سے توبہ کرنے کا مقام ہے۔ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور چھٹا پیغام میری جانب سے یہ کہ حکومت کی جو ہدایات ہیں کہ بھیڑ جمع نہ کی جائے، فاصلہ بنا کے رکھا جائے، ماسک کو استعمال کیا جائے اور اسی طرح دوسرے کیمیکلز جو ہیں اسے استعمال کیا جائے، ہاتھ کو دھویا جائے، حکومت کی ہدایات کو اور علماء نے جو گزارشیں کی ہیں، الحمدللہ علماء کی طرف سے مستقل رہنمائی آ رہی ہیں۔ حکومت کی ہدایات کو اور علماء کی گزارشات کو ہمیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ یہ 6 پیغامات میری جانب سے تھے۔ ایک دفعہ اور میں کہہ دیتا ہوں، اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق دے۔ ہم اپنے گھر نمبر 1 ہم اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ جماعت سے نماز پڑھیں۔ نمبر 2 ہم اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں، گھروں کو قرآن کی تلاوت سے معمور کریں، ہم اس کی وجہ سے رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ تیسرا پیغام یہ کہ اللہ سے دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں۔ چوتھا پیغام یہ ہے اہل ثروت کو ایسے موقع سے خاص طور سے آگے آنا چاہیے اور مال و دولت غریب، مسکین، محتاجوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ پانچواں پیغام دوستو یہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں، رو لیں، گڑ گڑا لیں، گانے سننا، شور ہنگامہ کرنا، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہم اس سے بچیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے حکومت کی ہدایات پر عمل کریں، علماء کی گزارشات پر کان دھریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے اس مصیبت اور آزمائش کو ضرور بھی ضرور اور جلد از جلد ہٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان